بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اور سپہ سالار ابو جعفر حجازی فوجیوں کے بارکوں میں پہنچ گئے۔ فوج کو بتا دیا گیا تھا کہ رات کو خیموں کے پورے علاقے کو محاصرے میں لینا ہے۔ فوجیوں کو بڑی سختی سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ باہر کے کسی بھی شخص کو نہ بتائیں کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فوج تیار ہو کر باہر ایک ترتیب میں کھڑی تھی۔ پہلے وزیر اعظم سمیری نے ان فوجیوں سے خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ عہدیدار کے قاتل اوریزی کو محافظوں سے رہائی دلانے والے انہی آدمیوں میں سے ہیں، انہیں شناخت کرنا ہوگا۔ پھر سپہ سالار حجازی نے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چند ایک باتیں کی۔ فوج چل پڑی۔ اس فوج کے پاس تلواریں بھی تھیں اور برچھیاں بھی۔ بعض سپاہیوں کے پاس مشعلیں بھی تھیں جنہیں حکم ملنے پر جلانا تھا۔ ان فوجیوں کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ کوئی حملہ نہیں بلکہ اس محاصرے کا مطلب کچھ اور ہے، اس لیے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ فوجی خود بھی جانتے تھے کہ جنہیں وہ محاصرے میں لینے جا رہے ہیں وہ نہتے ہیں اور برچھیوں اور تلواروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ یہ فوجی پیدل جا رہے تھے۔ ان کی بارکیں شہر کے ایک طرف تھیں اور خیمے شہر کے دوسری طرف اور شہر سے ہٹ کر تھے۔ فوجیوں نے مکمل خاموشی اختیار کر کے جانا تھا تاکہ جنہیں محاصرے میں لینا تھا وہ بیدار نہ ہو جائیں۔ سپہ سالار حجازی ان کے ساتھ تھا۔ وزیر اعظم پیچھے رک گیا تھا۔ اس نے اس کارروائی کی نگرانی کرنی تھی۔ فوج خیمہ گاہ سے کچھ دور ہی محاصرے کی ترتیب میں ہو گئی۔ پھر اس نے خیمہ گاہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ خیمہ گاہ کے قریب پہنچ کر جس طرح انہیں پہلے بتا دیا گیا تھا فوج رک گئی۔ صرف ایک مشعل بردار سپاہی کو کہا گیا کہ وہ مشعل جلا لے۔ یہ سپاہی سپہ سالار حجازی کے ساتھ تھا۔ حجازی نے ہی اسے مشعل جلانے کو کہا تھا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ جس سپاہی کے پاس مشعل ہے وہ جلا لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں مشعلیں جل اٹھیں اور رات دن میں تبدیل ہو گئی۔ خیموں میں سابق فوجی اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ کسی ایک کی بھی آنکھ نہ کھل سکی۔ اگلا اشارہ ملا تو فوجی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ انہیں تلواریں نیاموں میں سے نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، نہ ہی برچھیاں۔ لڑائی کے انداز میں تان کر آگے بڑھنا تھا کیونکہ یہ حملہ نہیں تھا۔ پہلے خیمے کے پردے اٹھائے گئے اور مشعل کی روشنی میں اندر دیکھا گیا تو وہاں کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ اس کے بعد جس خیمے کو بھی دیکھا گیا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک عقب سے دوڑتے قدموں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے طوفان آ رہا ہو اور اس کے آگے نہ جانے کیا کیا اڑتا اور بہتا رہا ہو۔ بیشتر اس کے کہ فوجی سمجھ سکتے کہ ہو کیا رہا ہے، ان پر حملہ ہو گیا۔ حملہ اس نوعیت کا تھا کہ ایک ایک فوجی کو ایک ایک دو دو آدمیوں نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کسی نے کسی فوجی کی تلوار نکال لی اور کسی نے مشعل بردار سپاہی سے مشعل چھین لی۔ یہ بڑی مشعلیں تھیں جو ڈنڈوں کے اوپر کپڑے باندھ کر اور اس پر تیل ڈال کر جلائی گئی تھیں۔ فوجی جو ذرا سنبھل گئے یا بروقت چوکنے ہو گئے تھے انہوں نے تلواریں نکال لیں اور جن کی تلواریں چھینی گئی تھیں انہوں نے لڑائی کے انداز میں برچھیاں تان لیں۔ اس کے بعد بڑی ہی خونریز جھڑپ ہوئی۔ بعض فوجیوں کو ان سے چھینی ہوئی مشعلوں سے ہی جلا دیا گیا۔ ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی تو وہ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے اور جل کر گرتے رہے۔ سپہ سالار حجازی حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اس صورتحال پر قابو پانا ناممکن تھا۔ وہ بارکوں کی طرف بھاگا۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ تھے۔ دوڑتے دوڑتے وہ بارکوں میں پہنچا اور حکم دیا کہ فوج تیار ہو کر فوراً خیمہ گاہ میں پہنچے۔ یہ حکم دے کر وہ اس جگہ پہنچا جہاں وزیر اعظم نے اسے کہا تھا کہ وہ موجود رہے گا۔ اس نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے، خیمے خالی تھے اور فوج پر پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ حجازی نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزید فوج بھیج رہا ہے۔ میں جان گیا ہوں، وزیر اعظم سمیری نے کہا، ہماری یہ کارروائی راز میں نہیں رہ سکی۔ کسی مخبر نے قبل از وقت خیمہ گاہ میں یہ راز پہنچا دیا ہوگا۔ وزیر اعظم سپہ سالار حجازی کے ساتھ خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا۔ خیمہ گاہ سے شعلے اٹھ رہے تھے جن کی روشنی شہر میں آ رہی تھی۔ بعض شہری جاگ اٹھے اور چھتوں پر جا کر دیکھنے لگے کہ یہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے۔ سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم نے دور سے ہی خیمہ گاہ دیکھ لی۔ وہاں تو باقاعدہ میدان جنگ جیسی لڑائی ہو رہی تھی اور شعلے جو اٹھ رہے تھے یہ جلتے ہوئے خیموں کے تھے۔ مشعلیں بھی لڑائی میں ہتھیاروں کے طور پر استعمال ہو رہی تھیں۔
بعض سپاہیوں کے ہاتھوں سے مشعلیں خیموں کے اوپر یا اندر گریں تو چند ایک خیمے جلنے لگے۔ ادھر سے مزید فوج برچھیوں اور تلواروں سے مسلح سر پٹ دوڑتی آ رہی تھی۔ جب یہ فوج میدان جنگ میں پہنچی تو وہاں لڑائی ختم ہو چکی تھی، صرف یہ نظر آیا کہ کچھ آدمی جنگل کی طرف دوڑے جا رہے تھے اور ذرا آگے جا کر غائب ہو گئے۔ کسی فوجی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم نے خیمہ گاہ میں جا کر دیکھا، وہاں فوج کے زخمی تڑپ رہے تھے اور ان کے ساتھ لاشیں بھی پڑی تھیں۔ یہ لاشیں فوجیوں کی بھی تھیں اور ان کی بھی جو فوجی نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد یہ راز کھلا کہ یہ وہ فوجی تھے جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا اور وہ ان خیموں میں رہتے تھے۔ تاریخ کے مطابق یہ راز صرف وزیر اعظم سمیری کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ حملہ تو فوج کرنے گئی تھی لیکن حملہ اس پر ہو گیا۔ اس لڑائی کے پیچھے وزیر اعظم کا اپنا ہاتھ تھا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ اس دور کے دستاویزی حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ برطرف کیے جانے والے فوجیوں میں اوریزی کے علاوہ ایک اور سالار اور ایک نائب سالار اور چند ایک تجربہ کار عہدیدار تھے۔ وزیر اعظم سمیری نے انہیں وقت سے خاصا پہلے اپنے مخبروں کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آج رات آدھی رات کے وقت انہیں محاصرے میں لے کر جگایا جائے گا اور ان میں سے ان آدمیوں کو شناخت کیا جائے گا جنہوں نے اوریزی کو رہا کروایا تھا۔ وزیر اعظم سمیری نے انہیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ جب سارا شہر سو جائے تو یہ تمام برطرف شدہ فوجی ایک ایک دو دو کر کے خیمہ گاہ سے نکل جائیں اور قریب ہی کہیں جا کر چھپ جائیں۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں 15-16 ہزار تلواریں فراہم نہیں کی جا سکتی تھیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج اپنی تلوار نیاموں میں رکھے گی اور فوج کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہوگا۔ سابق فوجیوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اس وقت خالی ہاتھ ان فوجیوں پر حملہ کریں جب وہ خیموں میں رہنے والوں کو جگانے جائیں اور ان کی نیاموں سے تلواریں کھینچ لیں اور مشعلیں بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور پھر یہ نہ دیکھیں کہ فوج کا ارادہ لڑنے کا تھا یا نہیں۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ لڑائی کے بعد خیمہ گاہ میں نہ آئیں، دور پیچھے جنگلوں میں اور پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ انہیں اکٹھا کر لیا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ وہ کیا کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ منصوبہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا۔ جب فوج کی کمک پہنچی تو وہاں زخمیوں اور لاشوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا یا جلتے ہوئے خیمے تھے۔ فوج کی کمک جو لڑنے کے لیے آئی تھی وہ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے میں مصروف ہو گئی۔ سپہ سالار حجازی بار بار وزیر اعظم سمیری سے پوچھتا تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ وزیر اعظم ہر بار گردن کو ذرا سا خم دے کر سر کے اشارے سے یہ تاثر دیتا کہ وہ حیران ہے۔ صبح سویرے سویرے سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم سمیری سلطان برقیارق کے محل کے باہر اس کے جاگنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت دیر بعد انہیں اندر بلایا گیا۔ وہ جب اندر گئے تو سلطان برقیارق ابھی تک بستر پر تھا۔ رات کا کام ٹھیک ہو گیا؟ سلطان نے پوچھا۔ کچھ آدمی پہچانے گئے یا نہیں؟ وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور بن گیا ہے سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ فوج گئی تو تمام خیمے خالی تھے۔ فوج خیموں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ہر طرف سے فوج پر حملہ ہو گیا۔ سلطان برقیارق جو غنودگی کی کیفیت میں بول رہا تھا بڑی تیزی سے اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑے ہوئے سپہ سالار حجازی اور وزیر اعظم کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سلطان برقیارق نے حیرت زدہ سرگوشی سے پوچھا۔ یا شاید میں ابھی تک نیند میں ہوں اور تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نہیں سلطان محترم، وزیر اعظم نے کہا، آپ ٹھیک سن رہے ہیں۔ اگر زحمت نہ ہو تو خیمہ گاہ میں چل کر دیکھیں، وہاں آپ کو خون اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ نظر آئے گی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ابھی تک ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ سلطان برقیارق نے کہا، میرے اس حکم سے آپ دونوں واقف تھے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ خیمے میں رہنے والوں کو قبل از وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں نے کیا حکم دیا ہے۔ انہوں نے یہ جوابی وار کیا کہ محاصرے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے اور فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہیں یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ سلطان محترم، وزیر اعظم نے کہا، ایک انسان اور ہے جسے آپ کے اس حکم کا علم تھا، آپ کی بیگم محترمہ، لیکن میں ان پر شک کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر شک کیا جا سکتا ہے۔ سلطان برقیارق نے کہا، یہ کارستانی اوریزی کی معلوم ہوتی ہے۔ سپہ سالار حجازی نے کہا، لیکن اس تک یہ خبر کس طرح قبل از وقت پہنچی؟ سلطان نے غصے سے کہا، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔
اس سوال کا جواب ملنا ناممکن تھا۔ روزینہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ سلطان برقیارق کی نسبت زیادہ ہی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن دلی طور پر وہ خوش اور مطمئن تھی کہ جو صورتحال حسن بن صباح پیدا کروانا چاہتا تھا وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے سلطان سے کہا کہ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ اس حکم کی بھنک کس طرح خیمہ گاہ میں پہنچ گئی تھی۔ بیکار ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ فوج کو باہر نکال کر ان لوگوں کے تعاقب اور تلاش میں بھیجا جائے۔ وہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر زوردار حملہ کر کے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ ہمیں یہی کارروائی کرنی چاہیے۔ سپہ سالار حجازی نے کہا، اگر ہم یہاں سوچتے رہے اور باتیں کرتے رہے تو وہ لوگ بکھر کر ادھر ادھر اور اپنے اپنے گھروں کو جا پہنچیں گے۔ پھر ہم انہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ انہیں فوراً پکڑ کر سزا دینی چاہیے۔ ہاں، ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ سلطان برقیارق نے کہا، حجازی تم فوراً جاؤ اور یہ کارروائی شروع کر دو۔ شہر میں بھی خبر پھیل گئی تھی کہ رات سابق فوجیوں کی خیمہ گاہ میں بڑی خونریز لڑائی ہوئی ہے۔ طبیب نے جو حسن بن صباح کے اس مشن کو چلا رہا تھا اپنے آدمیوں کو پہلے ہی ہدایات دے دی تھیں۔ ان کے مطابق ان باطنیوں نے شہر میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ رات فوج نے نہتے لوگوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس افواہ نے پورا کام کیا اور لوگوں میں سلطان کی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی اور ہر کوئی سلطان کو اور فوج کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ لوگ خیمہ گاہ تک پہنچے تو انہیں وہاں جلے ہوئے خیمے نظر آئے اور ہر طرف خون بکھرا اور جمع ہوا دیکھا۔ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شہر میں جو افواہیں پھیل گئی ہیں وہ حسن بن صباح کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خفیہ آدمیوں کے ذریعے بھی شہریوں کو فوج اور سلطان کے خلاف کرنے کے لیے ایسی ہی افواہیں پھیلا دیں۔ ان سے باطنیوں کے محاذ کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم جو کچھ زیر زمین ہو کر رہا تھا وہ اسلام اور سلطان کے مفاد کے لیے ضروری تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ سلطان برقیارق سلطانی چھوڑ دے اور اس کی جگہ محمد کو سلطان بنایا جائے تاکہ روزینہ کی صورت میں سلطنت پر جو آسیب طاری ہو گیا ہے وہ اتر جائے۔ وزیر اعظم کو اتنا ہی معلوم تھا کہ سلطان برقیارق پر صرف روزینہ غالب ہے۔ یہ حسن بن صباح کی ٹریننگ کا کمال تھا کہ اس کے فدائی اور دیگر پیروکار کسی کو اپنی موجودگی اور تخریبی سرگرمیوں کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے۔ مزمل رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے مرو کے حالات بتا دیے تھے۔ میں پوری طرح تیار ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ یہ تو میرے پاس اپنی کچھ فوج ہے جو کافی تو نہیں لیکن تجربہ کار اور جذبے والی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے شہریوں کو تیار کر رکھا ہے۔ جو ہی ضرورت محسوس ہوئی یہاں سے اچھا خاصا لشکر روانہ کر دوں گا اور اگر میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ پیچھے مرو میں کیسا خونریز واقعہ ہو گیا ہے۔ مزمل اسی روز وہاں سے چل پڑا۔ ابو مسلم رازی نے اسے محمد اور وزیر اعظم سمیری کے لیے ایک پیغام اور کچھ ہدایات دی تھیں۔ مزمل جب واپس آ رہا تھا تو تقریباً نصف راستے میں اسے ایک اور آدمی ملا جس کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم تھے۔ اس نے مزمل کو بتایا کہ وہ ابو مسلم رازی کے لیے ایک اور پیغام لے جا رہا ہے۔ اس نے مزمل کو تفصیل سے سنایا کہ فوج نے خیمہ گاہ پر حملہ کیا ہے اور بڑی خونریز لڑائی ہوئی ہے اور اب فوج ان برطرف شدہ فوجیوں کی تلاش میں جا رہی ہے۔ مزمل اس آدمی کے ساتھ واپس رے کی طرف چل پڑا۔ وہ ابو مسلم رازی سے اس نئی صورتحال کے سلسلے میں ہدایات لینا چاہتا تھا۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ یہ دونوں رات کے وقت ابو مسلم رازی کے یہاں پہنچ گئے۔ رازی کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ قاصد نے اسے مرو کی نئی صورتحال سنائی۔ اس قاصد کو وزیر اعظم سمیری نے بھیجا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی اہم اور تاریخی واقعہ تھا جس نے اسلام اور سلطنت سلجوقیہ کو بڑے خطرناک دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ مورخوں نے اس واقعہ کی زیادہ تفصیلات نہیں لکھی، البتہ ابن اسیر اور ایک یورپی مورخ نے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ ان سے یہ صورت سامنے آئی ہے کہ ابو مسلم رازی نے اپنی فوج اور شہریوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس اجتماع سے خطاب کیا۔ اے اسلام کے شہدائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، ابو مسلم رازی نے انتہائی بلند آواز میں کہا، تمہاری آزمائش کا اور ایثار کا وقت آ پہنچا ہے۔ مرو میں نہتے لوگوں پر سلطان کی فوج نے حملہ کر کے قتل عام کیا ہے
اس خونریزی کے پیچھے حسن بن صباح کے باطنیوں کا ہاتھ ہے۔ سلطان برکیارک کی بیوی باطنی ہے اور وہ حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی ہے۔ اس نے سلطان کو نشہ پلا پلا کر اور اس پر اپنے حسن کا نشہ طاری کر کے دماغی طور پر بیکار کر دیا ہے۔ سلطان کے ایوان سے جو حکم جاری ہو رہے ہیں وہ سلطان کی بیوی سلطان کی زبان سے جاری کراتی ہے۔ وہاں بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے اور شہر میں اتنے زیادہ باطنی آ چکے ہیں کہ ہمارے اس دارالسلطنت پر باطنی قابض ہو گئے ہیں۔ یہاں سوال صرف سلطنت کا نہیں بلکہ تمہارے دین اور ایمان کا سوال ہے۔ اسلام کے نور کو ہمیشہ کے لیے بجھایا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں اپنا دین اور اپنا ایمان عزیز ہے تو اللہ کا نام لے کر اٹھو اور باطل کی اس قوت کو اسی طرح کچل کر رکھ دو جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے روم اور فارس کی ہیبت ناک قوتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سلطنت پر حسن بن صباح کا قبضہ ہو گیا تو تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اٹھا لی جائیں گی اور تم جانتے ہو کہ انہیں کس طرح اور کہاں کہاں استعمال کیا جائے گا۔ اگر تم میں غیرت ہے تو مسلح ہو کر باہر آ جاؤ اور اپنے سروں پر کفن باندھ لو۔ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو شیطانی فرقے سے بچاؤ۔ تم پر ایک شیطانی قوت قابض ہونا چاہتی ہے۔ میں ایک لشکر مرو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فوج ہے لیکن یہ کافی نہیں۔ جو غیر فوجی اس لشکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ انہیں ہتھیار ملیں گے اور ساری سہولتیں ملیں گی، البتہ گھوڑے خود لائیں گے جو ان کی اپنی ملکیت میں رہیں گے۔ ابو مسلم رازی کے بولنے کے انداز میں جہاں جوش و خروش اور دین اسلام کی تپش تھی وہاں اس کا انداز بار بار جذباتی ہوتا جا رہا تھا اور 2-3 مرتبہ اس پر رقت بھی طاری ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے شہری ایک طرف ہو گئے۔ وہ حسن بن صباح اور اس کے باطنی فرقے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ہر طرف سے جہاد جہاد کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ ارد گرد کے مکانوں کی چھتوں پر عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے بھی ابو مسلم رازی کا خطاب سنا تھا۔ انہوں نے بھی نعروں کی زبان میں اپنے مردوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ امیر شہر راضی، ایک چھت سے ایک عورت کی بلند آواز سنائی دی، اگر معاملہ لڑائی کا ہے تو وہاں عورتوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ زخمیوں کو اٹھانا، ان کی مرہم پٹی اور پانی پلانا عورتوں کا کام ہے۔ ہمیں بھی اس لشکر کے ساتھ بھیج دیں، اگر نفری کم ہے تو ہم بھی لڑ سکتی ہیں۔ دوسری عورت کی آواز آئی، نہیں ابھی نہیں۔ ابو مسلم رازی اپنا گھوڑا اس چھت کے قریب دوڑاتا لے گیا اور رک کر بلند آواز سے کہا، جب تک مرد زندہ ہیں عورتوں کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تم مستورات صرف یہ کام کرو کہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے دشمن کون ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ میری بیٹیوں اور بہنوں میں جہاد کا جذبہ جوش مار رہا ہے۔ تم گھروں میں رہ کر اپنے ان مجاہدوں کے لیے دعا کرتی رہنا۔ ابو مسلم رازی کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ جن شہریوں کو اکٹھا کر کے وہ جوش دلا رہا تھا ان میں حسن بن صباح کے فدائین، جاسوس اور دیگر پیروکار بھی موجود تھے۔ ابو مسلم رازی نے اپنے علاقے میں مسجدوں کے اماموں کے ذریعے حسن بن صباح اور اس کے ابلیسی عقیدے کے خلاف نفرت پیدا کر دی تھی۔ اس نے جامع مسجد کے خطیب اور دوسری مسجدوں کے اماموں کو حکم دے رکھا تھا کہ حسن بن صباح کے خلاف بولتے رہا کریں اور لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیں کہ حسن بن صباح سراپا ابلیس ہے اور وہ اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ 2-3 دنوں بعد رے سے فوج اور شہریوں کی کچھ نفری کا ایک لشکر چلا، لیکن اسے مرو نہیں پہنچنا تھا بلکہ مرو کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں چھپ کر رہنا تھا۔ مزمل اور دوسرا قاصد اس لشکر کے ساتھ تھا۔ یہ لشکر اگلے روز اس مقام تک پہنچا جہاں اسے پہنچنا تھا۔ فوج میں 2 تجربے کار سالار تھے جن کا جذبہ ان کے تجربے سے زیادہ تیز تھا۔ مزمل مرو پہنچا اور سیدھا محمد کے پاس چلا گیا۔ وزیر اعظم سمیری کے پاس براہ راست جانا مناسب نہیں تھا۔ اس نے محمد کو بتایا کہ ابو مسلم رازی نے ایک لشکر دیا ہے جو فلاں مقام تک پہنچ گیا ہے اور اسے اگلے حکم کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم نے تمام انتظامات اتنی خوبی سے خفیہ طور پر مکمل کر دیے ہیں کہ اس لشکر تک یہ ہدایات پہنچ جائیں گی کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ محمد نے کہا، میں اسی انتظار میں تھا کہ ابو مسلم رازی کوئی لشکر بھیج دیں۔ معلوم نہیں انہوں نے ہتھیاروں کا الگ ذخیرہ بھیجا ہے یا نہیں۔ بھیجا ہے، مزمل نے جواب دیا۔ بے شمار اونٹوں پر تلواریں، برچھیاں اور کمانیں اور تیر لدے ہوئے آئے ہیں۔ ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ محمد نے کہا، برطرف کیے ہوئے فوجیوں کو یہ ہتھیار پہنچانے ہیں۔ یہ انتظام موجود ہے کہ ہتھیار ان تک کس طرح پہنچائے جائیں گے۔
اتنے دنوں سے سلطان کی فوج شہر سے دور جنگلوں اور پہاڑیوں کے اندر برطرف فوجیوں کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ برطرف کیے ہوئے فوجی بھی آخر عسکری تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے سرکاری فوج کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب سرکاری فوج کا کوئی دستہ پہاڑوں کے اندر گشت کرتا آگے نکل جاتا تو اس کے پچھلے حصے پر برطرف فوجی حملہ کر دیتے اور چند ایک فوجیوں کو مار کر پہاڑوں کے اندر ہی ادھر ادھر ہو جاتے۔ ان فوجیوں کی کمان اوریزی کے ہاتھ میں تھی۔ اوریزی کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سرکاری فوج برطرف فوجیوں کی خیمہ گاہ کا محاصرہ کر کے تلاشی لے گی اور کچھ آدمیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ چال اوریزی کے دماغ کی اختراع تھی کہ خیمہ گاہ شام کے بعد خاموشی سے خالی کر دی جائے اور فوجیوں پر عقب سے حملہ کیا جائے۔ اس کی یہ اسکیم کامیاب ہو گئی تو اس نے برطرف فوجیوں کے سالار کو اور 2-3 عہدیداروں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور خبر رسانی کا انتظام بھی کر لیا اور سابقہ فوجیوں کو پہاڑوں کے اندر اور جنگلوں میں بکھیر دیا اور اوریزی تک ہر خبر بر وقت پہنچ رہی تھی۔ یہ طریقہ جنگ اسی نے بتایا تھا کہ سرکاری دستوں کے پچھلے حصے پر چھاپا مارو اور چند ایک آدمیوں کو گھائل کر کے غائب ہو جاؤ۔ سپہ سالار حجازی کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ سلطان برقیارق اسے ہر روز بلاتا اور پوچھتا تھا کہ برطرف فوجیوں کا کچھ سراغ ملا یا نہیں۔ سپہ سالار حجازی منہ لٹکا کر غلاموں کی طرح یہی ایک جواب دیتا تھا کہ ان کا سراغ تو نہیں ملا، لیکن وہ ہر روز ہمارے کسی نہ کسی دستے کے چند ایک آدمی مار کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک روز تو اس نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ رات ان باغیوں نے فوج پر شب خون مارا ہے اور بہت سا جانی نقصان کر کے غائب ہو گئے ہیں۔ ایک دن محمد کو ابو مسلم رازی کا ایک زبانی پیغام ملا جو یہ تھا کہ اسے دیکھ کر بہت ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو سلطنت کو نہیں بلکہ اسلام کو فروغ دے رہے تھے اب اپنا ہی خون بہا رہے ہیں۔ رازی نے محمد سے کہا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جائے لیکن یہ خیال رکھے کہ اس کی باطنی بیگم اس کے ساتھ نہ ہو۔ محمد اسے اسلام اور سلطنت کا واسطہ دے کر کہے کہ وہ ہوش میں آئے اور اگر اسلام کے ساتھ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے تو اپنی سلطنت کو ہی بچا لے۔ ابو مسلم رازی کے قاصد نے محمد سے یہ بھی کہا کہ برقیارق نہ مانے تو اسے بتایا جائے کہ وہ سلطانی سے دستبردار ہو جائے یا اپنی باطنی بیوی کو چھوڑ دے، اسی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر وہی باہمی پیار پیدا ہو جائے گا جو اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ابو مسلم رازی نے یہ بھی کہا تھا کہ برقیارق نہ مانے تو اسے کہہ دینا کہ وہ نتائج کے لیے تیار رہے اور یہ بھی کہ یہ نتائج اس کے لیے اور اس کی باطنی بیوی کے لیے بڑے ہی بھیانک ہوں گے۔ محمد اسی وقت وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے پاس گیا اور اسے ابو مسلم رازی کا یہ زبانی پیغام سنایا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ ایسا ہی پیغام ضرور بھیجے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، اپنے بھائی تک یہ پیغام تم ہی لے جا سکتے ہو، میں تو بظاہر اسی کا اور اس کی بیگم کا آدمی ہوں۔ تم سلطان سے ملو اور اس کے ساتھ یہ باتیں کرو۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کرے گا بلکہ الٹا تمہیں دھمکیاں دے گا۔ بہرحال ہمیں اپنا یہ فرض بھی ادا کر دینا چاہیے کہ ہم نے اسے پہلے خبردار کر دیا تھا۔ محمد اسی وقت برقیارق کے پاس چلا گیا۔